اللہ انک شمس والملوک کواکب انک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم يبد منهن الكوكب میرے نبی کی تعریف میں شاعر کہتا ہے اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا خورشید بنا دیا اللہ نے آپ کو ایسا آفتاب بنا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا چمکا دیا ایسا کردار اعلیٰ دے دیا ایسی گفتار اعلیٰ دے دی ایسی صورت اعلیٰ دے دی ایسی سیرت اعلیٰ دے دی اگر تیرے مقابلے میں ساری دنیا کے بادشاہوں کو کھڑا کیا جائے اور تجھے اچانک سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے ساری دنیا کے سلاطین جمع ہو جائے ساری دنیا کے صاحب فرامین جمع ہو جائے ساری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جمع ہو جائے سارے آ جائے نبی بھی آ جائے ولی بھی آ جائے پیر فقیر بھی آ جائے بڑے بڑے بادشاہ بھی آ جائے اللہ اکبر کبیرہ اور ساروں کو جمع کر کے اچانک ان کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے تجھے انک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم يبد منهن الكوكب شاعر کہتا ہے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری دنیا کے بادشاہوں کے سامنے تیری ایک جھلک اتنی زیادہ اعلیٰ شمار ہوگی کہ ان سارے کے سارے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جائے گی یہ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح ستاروں کے جھومٹ میں اچانک چاند نکل آتا ہے اچانک سورج طلوع ہوتا ہے سارے ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اے میرے پیغمبر اگر آپ کی روشنی کا سورج طلوع ہو جائے رب کعبہ کی قسم آپ کی روشنی کے ہوتے ہوئے دنیا میں کسی کی روشنی باقی نہیں رہ سکتی جس طرح سورج کے نکلنے کے بعد ستارے غائب ہو جاتے آپ کی نبوت کے آنے کے بعد بھی ساری کی ساری نبوتیں اور ساری سلطنتیں غائب ہو اتنا اونچا پیغمبر اور ہمارا کام اپنے خورشید پہ پھیلا لیے سائے ہم نے توجہ خدا را توجہ آپ کیا چاہتے ہیں ادھر دیکھیں اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے خورشید کس کو کہتے ہیں سورج کو آفتاب کو اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے اور مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چلا اپنا سورج ہے اس پہ پردے ڈال کے اس کی روشنی کو ہم نے بند کر دیا ہے اور غیروں سے ہم مٹی کے چراغ مانگتے پھرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور تمہیں غیر سے مٹی کے چراغ مانگنے کی کیا ضرورت ہے تمہارے پاس تو محمد کی نبوت کا سورج چمک اٹھا تمہارے پاس تو میرے نبی علیہ السلام کی نبوت کا سورج چمک اٹھا اس لیے تمہیں غیر کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے اور مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ یہی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہی میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں معراج کا بیان سننے والوں معراج کے واقعے کو شوق سے سننے والوں میرے نبی کے کمالات پہ مر مٹنے والوں میرے نبی کے نام کو چومنے والوں میرے پیغمبر کے نام کی قدر کرنے والوں میرے پیغمبر علیہ السلام کی عزت کرنے والوں آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے پیغمبر کی عزت کرنے کا طریقہ یہ ہے میرے پیغمبر کی قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پیغام میرے نبی نے دیا اس پیغام کو اپنے سینے سے لگا گے رب کعبہ کی قسم اصل محبوب تم شمار ہو گے لیکن اگر تم نام کو چومو اگر تم میلاد کو بڑا مناؤ اگر تم جلوس کو بڑے نکالو اگر تم جلسے کو بڑے کرو اگر تم تقریبیں کو بڑی کرو اگر تم خرچے کو بڑے کرو اگر تم بڑا شور شرابہ کرو بڑی رونقیں بناؤ اور بہت کچھ کر لو
لیکن اگر تم نے معراج محمد رسول اللہ کا پیغام نہیں مانا اور پیغام نہیں سمجھا اور اپنی زندگیوں میں اسے نافذ نہیں کیا، رب کعبہ کی قسم تمہارا یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تمہیں یہی پیغام پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ معراج کے واقعے سے ہمیں 4 سبق ملے کہ تم نے 4 کرداروں سے بچ کے رہنا ہے، یہودیوں سے بھی بچ کے رہنا ہے، عیسائیوں سے بھی بچ کے رہنا ہے، شیطان سے بھی بچ کے رہنا ہے اور دنیا سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ 4 کرداروں سے تمہیں بچایا جا رہا ہے۔ معراج کروا کر آگے میں حج تک شروع ہوا، ابھی نکلے ہی ہے حضور کے یہ آوازیں آنا شروع ہوئی اور جبرائیل نے کہا ادھر نہیں مائل ہونا۔ کیوں؟ میرے نبی نے کب مائل ہونا تھا؟ دنیا کی طرف، یہودیوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف۔ یہ سب سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ شیطان کی طرف بھی مائل نہ ہونا، کیونکہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان تمہیں گمراہ کرنے کے نئے نئے طریقے بناتا ہے، وہ موحدوں کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی درباروں پہ نہیں لے کے جاتا، وہ موحدوں کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی غیر اللہ کے سجدے نہیں کرواتا، وہ موحدوں کو گمراہ کرتا ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو خود چھوٹی نہیں، موحد ان کو چھوٹا سمجھ بیٹھے۔ اے نماز، کیا ہماری ذہنوں میں کیا وقت ہے نماز کی؟ ہے کوئی؟ اچھا جماعت کیا وقت ہے؟ وقت کا ضائع کر دینا کیا وقت ہے؟ ہم کہتے چھوڑو جی زندگی انجوائے کرنے دیں۔ شراب کیا وقت ہے؟ ہم نے ان کو چھوٹا سمجھ رکھا ہے۔ اور میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، آلو کو سنو، الا ان الشیطان قد عیس ان یعبد فی بلدکم ھذا ابدا ولکن ستکون له طاعۃ فی بعض ما تحتقرون من اعمالکم فیرضی بها۔ اب شیطان نے تمہیں گمراہ کرنے کا طریقہ بدل لیا، اب شیطان نے تمہیں برگلانے کا طریقہ بدل لیا، اب شیطان نے تمہیں رستے سے ہٹانے کا طریقہ بدل لیا، اور وہ طریقہ یہ بنا کے بیٹھا ہے اب موحدوں سے غیر اللہ کے سجدے نہیں کرواتا، موحدوں کو غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں کرواتا، موحدوں کو ان اعمال میں آ کے رگڑتا ہے، موحدوں کو ان اعمال میں آ کے گمراہ کرتا ہے، اعمال کی قدر و قیمتوں کے ذہن سے ہٹاتا ہے۔ آج دیکھو کیا حالت ہے ہماری عملی زندگی کے اندر، شرابیں چل رہی ہے سریعان، زنا ہو رہے ہیں سریعان، اور نظری ہو رہی ہے سریعان، اپنی ماں بہن بیٹی کی طرف آوارہ نگاہیں اٹھا کے کس طریقے سے اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے تار تار کیا جا رہا ہے۔ ہائے یہ کیسا زمانہ آ گیا، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ گیا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے۔ وہ جو حدیثوں میں فتنے بتلائے گئے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور ایک زمانہ آئے، وہ میرے نبی کہہ رہے تھے آئے گا آئے گا، ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں وہ زمانہ آ گیا۔ وہ جو میرے نبی کہہ کے گئے تھے نا آئے گا آئے گا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسی نبی کے فرامین کی روشنی میں وہ زمانہ، بولو وہ زمانہ، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ آ گیا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے۔ بھائی کا ہے بھائی
دشمن، کسان نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے اور کھڑے ہیں سب میں ہاتھ باندھے. توجہ ہے نہیں؟ توجہ کرے حضرات. کھڑے ہیں سب میں ہاتھ باندھے، کھڑے ہیں سب میں ہاتھ باندھے، سب اپنے اپنے خیال میں ہے. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، امام مسجد سے کوئی پوچھے کہ کس کو نماز پڑھائی جا رہی ہے، یہ کتنے فتنے آ گئے. شیطان ہماری باتوں کے اندر مخل ہو گیا، شیطان عقل کو آنے نہیں دیتا، اور اگر ہم آ جائے تو شیطان ہمیں وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمارے نیکیوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی شرک کے ذریعے، کبھی ریاکاری کے ذریعے، کبھی حقوق العباد میں کوتاہی کروا کر، کبھی بہنوں کے حصے مروا کر، کبھی ضرورتوں پہ قبضے کروا کر، کبھی جماعتیں چھڑوا کر، کبھی نمازیں چھڑوا کر، کبھی شرابیں پلا کر، کبھی زنا کروا کر، کبھی بدنظری کروا کر. اور میرے بھائیوں، معراج کا سبب یہ ہے، جس طرح تم نے یہود و نصارہ کی طرف مائل نہیں ہونا، اسی طرح تم نے اپنے اصلی دشمن شیطان کی طرف بھی مائل